حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بولے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، وہاں سمد نامی ایک کنواں تھا، اس کنویں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا. اس پڑاؤ میں اس کنویں کے اندر پانی بہت کم تھا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی وہاں سے تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ سارا ختم کر دیا. پانی ختم ہو گیا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں پانی ختم ہے، پانی کی ضرورت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور کہا یہ جا کے وہاں پر گاڑو. وہ تیر لے کے جو ہی گاڑا، وہ پانی سیراب کرنے کے لیے ان کے لیے ابل پڑا. اور پھر انہوں نے جانوروں کو بھی پلایا، خود بھی سیر ہو کے پیا، اور پانی کی بہتات ہو گئی. وہاں پر ایک شخص آیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند بھی کرتا تھا، بدیل نام. اس نے آ کر اپنے قافلے سمیت حضور کو خبر دی کہ یہ حدیبیہ کے جہاں پانی ہے، چونکہ یہ جب پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑوں سواروں کے پانی والی جگہ پہ ہی رکتے تھے، اس پہ قبضہ کر لیا ہے کعب بن لؤی نے، عامر بن لؤی نے، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو جنگ کرنے نہیں آیا، میں تو یہاں اس خاطر نہیں آیا ہوا، لیکن اگر یہ لوگ ہم سے معاہدہ کر لیتے ہیں تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اور معاہدہ یوں کہ میرے اور عوام کے معاملے میں پھر یہ نہ بولیں، یعنی حضور جو تبلیغ کر رہے تھے اس معاملے میں، عوام کے معاملے میں یہ نہ بولیں. اگر لوگ مسلمان ہو گئے، یہ بھی چاہیں تو مسلمان ہو جائیں، اور اگر لوگ نہ مسلمان ہوئے تو یہ اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے. یعنی کافروں کو فائدہ ہو جائے گا کہ عوام نے میری بات نہیں مانی، تو یعنی اس معاملے میں پھر یہ بولے نہ، یہ معاہدہ میرے ساتھ کریں اور میرے ساتھ آ کے معاہدہ کریں. اور اگر یہ میری اس بات کو نہیں مانتے تو پھر تو میں اللہ کے دین کی خاطر اپنی گردن بھی کٹانے کو تیار ہوں. بدیل نے جا کر مکہ میں جب یہ بات بتائی تو ان لوگوں کو طیش آ گئی. اس پہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جو بڑے دانش مند اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے جانے دیں، کیونکہ یہ اکثر بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں سفیر بن کے چلے جاتے تھے. تو ان کو نامزد کیا گیا. جب یہ حضور کی خدمت میں پہنچے حدیبیہ کے مقام پر، ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے اور بھی صحابہ ساتھ تھے. جب یہ پہنچے تو انہوں نے اس وقت کیونکہ مسلمان نہیں تھے، بڑے فخر سے اکڑ کے کہا کہ او محمد بن عبداللہ، تو اپنے قبیلے کو کیوں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے؟ اپنے ہی قبیلے کو، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ تم تو شریف، اور کیا شریف لوگ اپنے ہی قبیلے کو تباہ اور برباد کرتے ہیں؟ تم کیوں یعنی جنگ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ قبیلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلقہ اباب میں لوگ تھے نا، وہ مختلف قبائل کے تھے. کوئی کسی قبیلے کا مسلمان ہوا تھا، کوئی کسی قبیلے کا. اب ان کا تجربہ یہ بولتا تھا کہ لمحہ جب بندہ اپنے قبیلے کی طرف سے لڑتا ہے تو وہ جان کی بازی لگا دیتا ہے کہ قبیلے کی آن اور شان کے لیے. جب مختلف قبیلے کے لوگ اکٹھے کیے ہوں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، بھائی ان کو پرواہ تو نہیں ہوتی قبیلے کی عزت. تو اس نے یہ چیز دیکھ کر حضور نے کہا آپ نے یہ پتھر روڑے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، جب آپ کی جنگ ہوگی یہ تو سارے بھاگ جائیں گے. اس پر ابو بکر صدیق برہم ہوئے. ابو بکر صدیق نے اسے سنائی اور ساتھ میں جا کے کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ حضور کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ ہم تو اپنی گردنیں کٹائیں گے، اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس پر عروہ بن ثقفی نے پوچھا کہ یہ ابو بکر ہے؟ کہا ہاں یہ ابو بکر ہے. کہا اگر ابو بکر کے مجھ پہ احسان نہ ہوتے تو میں آج ان کو ان کی گالی کا بدلہ دیتا. پھر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی حضور کے ساتھ بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو حضور سے باتیں کرنے لگے، یہی باتیں، تو ان کے ہاتھ بار بار داڑھی کی طرف حضور کے ایسے جائیں. تو اس پر مغیرہ بن شعبہ وہاں کھڑے تھے، وہ بار بار جو ہی یہ ہاتھ آگے کرتے نا، وہ تلوار کے دستے سے پیچھے کا ہاتھ حضور کی طرف نہ بڑھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بار بار کر رہے ہیں، انہوں نے تلوار نکالی اور کہا کہ اب اگر تیرا ہاتھ حضور کی داڑھی کی طرف بڑھا نا تو پھر یہ واپس نہیں ملے گا، میں اسے تیرے جسم سے جدا کر دوں گا. وہ حیران ہو گیا. ابھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا یہ لوگ بھاگ جائیں گے، ابھی حضرت عروہ بن مسعود کا جو ذہن ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا کہ ان کے معاملات تو ہو رہے. ابو بکر صدیق ادھر برہم ہوئے، مغیرہ بن شعبہ ادھر برہم ہوئے، اگلا کام دے کر اور حیران ہو گئے. حضور وضو کرنے لگے، صحابہ دوڑ پڑے برتن لے کر. عشق رسول میں صحابہ نے حضور کا پانی نیچے نہ گرنے دیا، سب جمع کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، جسم پہ مر رہے ہیں. تھوڑا بہت اگر کسی کو نہیں مل رہا وہ دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے اپنے اوپر مر رہے ہیں. حضور نے تھوک مبارک پھینکی، یہ صحابی نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں لے لی، کوئی منہ پہ مر رہا ہے، حضور کی تھوک تک نیچے نہ گرنے دے.
اب یہ معاملہ تو ہمارے معاملے میں بڑا عجیب تھا. عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا یہ معاملہ ہو رہی ہے. حضور نے بال کٹائے، بال سارے نہ نیچے گرنے دے. اب وہ جب واپس چلے نا مکہ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ میں تم لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ محمد کے قتل کا ارادہ چھوڑ دو، اس کا خون بہانے کا ارادہ چھوڑ دو، اس سے صلح کر لو تو بہتر رہو گی. کہا کیوں؟ اس کی فوج بڑی تگڑی ہے. کہا کوئی فوج تگڑی نہیں ہے، ہتھیار زیادہ ہے، ہتھیار بھی زیادہ نہیں ہے، نہ وہ جنگجو ہے نہ ہتھیار ہے. کہا پھر کیا ہے، کیوں معاہدہ کریں؟ کہا اس لیے آپ نے فرمایا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کیونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوتے کہ انہوں نے کہا قسم ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں لیکن میں نے تعظیم کا وہ عالم نہ دیکھا جو محمد بن عبداللہ کا دیکھا. میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات تک میں نے رسائی حاصل کی، میں وہاں تک گیا ہوں لیکن ان کے ہاں بھی میں نے تعظیم اور عزت اور توقیر اور محبت کا یہ عالم نہ دیکھا جو میں نے محمد بن عبداللہ کے ساتھیوں کا ان کے ساتھ دیکھا. میں نجاشی کے دربار پہ بھی گیا ہوں، میں نے حبشہ میں بھی وہ عالم نہ دیکھا کیونکہ اس کی لوگ بڑی عزت اور احترام کرتے تھے. نجاشی بادشاہ بڑا عدل و انصاف والا تھا. کہا میں نے وہاں بھی یہ عالم نہ دیکھا جو میں نے محمد بن عبداللہ کا دیکھا. وہ جب وضو کرتے ہیں وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، صحابہ ایسے جھپٹ پڑتے ہیں جیسے آپس میں لڑائی کر لیں گے کسی کو نہ ملا. ایسے صحابہ حضور کے عشق میں وہاں پہنچتے ہیں. اور پھر حضور بال کٹاتے ہیں، کوئی نیچے بال نہیں گرنے دیتا، بال وضو کا پانی یہاں تک اگر وہ بلغم مبارک پھینکے تو صحابہ وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اٹھا کے چہرے پہ مل لیتے. جو صحابہ حضور کا بال، حضور کے وضو کا پانی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بلغم تک نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ حضور کا خون کیسے گرنے دیں گے؟